میرے انتہائی قابل قدر حضرات اساتذہ کرام اور میرے پیارے اور عزیز طلبہ ساتھیوں، اصل بیان اور وعظ اور نصیحت تو حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمائیں گے، اور ہم سب ان کے وعظ سے، ان کی نصیحت سے مستفید اور مستفیض ہوں گے۔ لیکن وہ وضو بنانے گئے ہیں اور تشریف لانے والے ہیں۔ مجھے آج کی اس مجلس میں حاضر ہو کر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ حضرات نے، جملہ شرکاء نے بڑی محنت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کو ازبر کیا۔ یہ سلسلہ بہت اچھا لگا مجھے، اور چند مدارس میں، کراچی کے چند مدارس میں یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ مجھے امید ہے کہ باقی حضرات بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ یہ جو مسابقہ ہوتا ہے تو اس سے طلباء کے دل کے اندر شوق، ذوق اور رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر ایک طالب علم پھر شوق سے، ذوق سے احادیث مبارکہ یاد کرتا ہے، اور یہ کام پہلے ہمارے مدارس میں نہیں تھا، اب شروع ہے، اور انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ بڑھے گا۔ آپ حضرات، جن 14 حضرات نے شرکت کی، وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، کہ انہوں نے محنت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین انہوں نے یاد کیے۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم اگر یاد کرتے ہیں تو اس میں بھولنے کا کوئی خطرہ اس لیے نہیں ہوتا کہ تراویح آتی ہے، اس کے لیے انسان دوبارہ محنت کر لیتا ہے اور اس کو دوبارہ یاد کر لیتا ہے۔ لیکن احادیث مبارکہ جو آپ نے یاد کی، اگر آپ نے چھوڑ دی تو یہ آپ بھول جاؤ گے۔ اس لیے اس کا مذاکرہ کرنا ہے، جو یاد کیے ہیں ان کو وقتاً فوقتاً اس کو دہرانا ہے، ان میں مزید ایک ایک دو دو اس کے ساتھ شامل کرنا ہے۔ یہ اگر آپ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ ذخیرہ آپ کے ذہن سے نکلے گا نہیں۔ اور اگر آپ اس کو اسی طرح چھوڑ دیں گے کہ مسابقے کے لیے تو آپ نے محنت کی، اور مسابقے کے لیے آپ نے کوشش کی اور یاد کی، اور مسابقہ میں شرکت بھی کی آپ نے، لیکن یہ کہ دوبارہ پھر آپ پلٹ کر نہیں دیکھیں گے تو یہ آپ کے ذہن میں رہیں گے نہیں، اور یہ بھول جائیں گے۔ اور ایسا کوئی موقع، جس طرح قرآن کریم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح کا سلسلہ فرمایا ہے، تو اس میں وہ یاد ہو جاتا ہے، انسان دوبارہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، یاد ہو جاتا ہے، اور یہ نکل جائے کہ پھر یاد نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے میری گزارش ہے تمام حضرات سے، خصوصاً ان حضرات سے، یہ 14 تو منتخب ہوئے، پیچھے ان کے بہت ہوں گے جنہوں نے جو ہے وہ محنت کی ہوگی اور وہ منتخب نہیں ہوئے، لیکن بہرحال جو عمل انہوں نے کیا وہ بڑا قابل تحسین ہے، قابل عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرما دے۔ یہ آج میں اپنے اس مادری علمی میں یہ حضرت شیخ رحمہ اللہ کا جو ہے لگایا ہوا پودا ہے، حضرت مولانا محمد عادل رحمہ اللہ کا لگایا ہوا پودا ہے۔ آج میں یہاں حاضر ہوا اور اس مجلس میں نے شرکت کی، اور بڑی خوشی ہوئی۔ ظاہر ہے کہ ان حضرات کی محنت تھی اور انہوں نے لگایا ہوا پودا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے درجات بلند فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اونچے سے اونچا درجہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ عطا فرما دے۔ تو ان کا لگایا ہوا یہ پودا ہے، اللہ اس کو ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے ہرا بھرا رکھے، اور اسی طرح کے یہ انتظامات اور اس طرح کے مجالس ہوتے رہیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم بھی آتے رہیں گے، ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ یہ سلسلہ آپ نے جو شروع کیا ہے بہت اچھا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مادیت کا دور ہے، ہر طرف انسان
پیسے کے پیچھے لگا ہوا ہے. آپ لوگوں کا یہ انتخاب کہ مدرسے میں داخل ہونا اور مدرسے میں پڑھنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی دین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کیا ہے، فضل کیا ہے، کرم کیا ہے کہ آپ دین کے دائی اور دین سیکھنے والے بنتے ہیں. اور جب دین سیکھیں گے تو انشاءاللہ دین کو آگے پھیلائیں گے. مقصد ہمارا یہی ہو کہ ہم دین سیکھیں اور دین کو آگے پھیلائیں، دین کی نشر و اشاعت کے ذریعہ بنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے دنیا میں بھی ہمارے اوپر رحم فرمائیں گے اور آخرت میں بھی ہمارے اوپر کرم اور رحم فرمائیں گے. لیکن یہ کہ اگر ہم نے سیکھا اور اس دنیا مقصد ہو ہماری، تو ظاہر ہے کہ ہم اس میں پھر کامیاب نہ ہوئے اپنے مقصد میں، اور وہ ہمارے لیے جو ہے وہ سراسر ہی نقصان اور سراسر ہی گھاٹے کا سودا ہے. بس یہی اپنی نیت کو خالص کر دیں. آپ دیکھتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ذکر کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ صاحب مشکات نے بھی انما الاعمال بالنیات حدیث ذکر کی ہے. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نیت کو اپنا خالص بنا دو. دین سیکھیں گے انشاءاللہ دین کے دائی بنیں گے اور دین کو لوگوں تک پہنچائیں گے، دین کے نشر و اشاعت میں ممد اور معاون بنیں گے انشاءاللہ. ثم انشاءاللہ دنیا میں بھی ہماری بہتری ہوگی اور آخری بھی. اور یہ جو سلسلہ ہے اللہ اس سلسلے کو ہمیشہ اور ہمیشہ لیے قائم دائم رکھے. اور وہ جو حضرات شریک ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ وہ حدیث کو یاد کرنے والے بنے اور حدیث کو یاد کر کے اسی طرح اس سلسلہ جاری ہوتا رہے. اور یہ مسابقے بھی ہوتے رہیں گے تو انشاءاللہ رغبت بھی بڑھے گی، شوق بھی بڑھے گا اور ذوق بھی بڑھے گا، اور ہر ایک جو ہے وہ اس کے سلسلے میں محنت اور کوشش کرے گا. اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.